جو مقام اور جو مرتبے عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا اور رب تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا۔ انبیاء اور رسل میں وہ واحد ہیں، دنیا کے اندر اس زمین پر رب تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یعنی ڈائریکٹ کلام کیا، نہ درمیان میں جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ان کے وسیلے سے رب نے کلام کیا، اور نہ ہی کوئی اور مخلوق ہیں۔ رب تعالیٰ نے خود ان سے ہم کلامی کا ان کو شرف عطا فرمایا۔ اب کلیم کا مقام کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم تمہارے رب کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم بھی نہ سن لیں۔ تم تو کہتے ہو کہ میں سن کے آتا ہوں، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم بھی اپنے کانوں سے نہ سن لیں۔ اب 6-7 لاکھ کی ان کی تعداد تھی۔ آپ نے فرمایا تم سب کو تو نہیں لے جا سکتا، تم اپنے اپنے قبیلے کے جو سردار ہیں کوئی ایک بندہ منتخب کر دو۔ اب 70 کے قریب لوگ انہوں نے منتخب کیے، ہر قبیلے سے، ہر ان کی شاخ سے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا بندہ، اس کو لے جائیں، ہمیں اس پر اعتبار ہے، یہ سن آئے، یہ آ کر ہمیں بتا دے، ہم بھی مان لیں گے۔ آپ اندازہ کریں، اگر اسی فضیلت کو بھی اگر بیان کیا جائے کہ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، جو موسیٰ علیہ السلام کلام سن کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے، خود جب تک نہ سنیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ اور ایک اللہ کے محبوب کی ذات ہے، ایک اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ حضور راتوں رات ساری کائنات کی سیر کر کے آ کے حضور نے فرمایا میں نے یہ کام کیا ہے۔ سب نے کہا حضور جب آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ کسی ایک نے بھی یہ جملہ نہیں بولا حضور ہمیں بھی تو دکھائیں، ہمیں بھی تو آپ سامنے بیت المقدس ہی دکھا دیں، ہمیں بھی وہ چیزیں دکھائیں گے تو پھر ہی ہم مانیں گے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑا خوبصورت واقعہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پہلے بھی میں نے وہ بیان کیا۔ آپ کسی یہودی کے ساتھ آپ کی بحث چل رہی تھی، آپ نے اس سے گھوڑا خریدا اور آپ نے کہا میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، تم اسی جگہ پر کھڑے رہو۔ جب آپ واپس آئے کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے زیادہ قیمت لگا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضور واپس آئے، آپ نے کہا یہ لو اپنی رقم، یہ گھوڑا مجھے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ سے تو سودا ہی نہیں ہوا، یعنی لالچ میں آ کر اس نے اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تمہارا سودا تو میرے ساتھ ہوا تھا، میں گھر سے رقم لینے گیا ہوں، تم نے پیچھے سے اس بات سے مکر گئے ہو، پھر گئے ہو۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ کون ہے گواہ اس بات کا کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا تھا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میری اور آپ کی بات چل رہی تھی تو ہم دونوں ہی پاس تھے، کوئی اور تو تھا ہی نہیں، یہ اپنے علاوہ کوئی گواہ لا نہیں سکتے، میں تو پہلے ہی اس بات سے پھر گیا ہوں۔ اب بحث چل رہی تھی، لوگ جمع ہو گئے، وہ بار بار یہی بات کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ لے کر آئے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ آپ نے کہا اے یہودی میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تیرے ساتھ سودا کیا تھا۔ اس نے کہا بھی میں تو اب لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا اگر میں اس کی گواہی نہ مانوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گواہی جب آ گئی سب کے سامنے شور اس نے یہی کیا تھا کوئی گواہ لے کر آؤ۔ گواہی ایک بندے نے دے دی، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے دیں اور آپ گھوڑا لے جائیں۔ جب لوگ چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے خزیمہ تم تو خود بھی اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے اس بات کی گواہی کیسے دے دی کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا؟ میں اور وہ یہودی صرف وہاں پر موجود تھے، تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم نے اس بات کی گواہی کیسے دے دی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ عرض کی حضور یہ تو ایک گھوڑا خریدنے کی بات ہے، آپ کے کہنے پر بن دیکھے جب رب کو مان لیا ہے تو یہ کون سی بات ہے؟ جب رب کے وجود کو ہم نے مانا، آپ نے کہا وہ ایک ہے، ہم نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا وہ ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا وہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، وہ لامقام ہے، آپ نے زیارت کی ہے اس کی، آپ نے معراج کی ہے۔ محبوب جب ہر چیز مان گئے ہیں یہ تو ادنا سی بات ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے تو پھر اس میں تو کوئی شک رہ ہی نہیں گیا، ہم نہ بھی پاس ہوں تو پھر بھی گواہی دیں گے حضور جو آپ نے فرمایا وہی سچ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں الحمدللہ یہ ایمان اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور وہ جس کو رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی،
جن کے سامنے دریا اور سمندر پھٹ کر دو حصے ہو گیا اور ان کے لیے خشک رستہ نکال دیا، اب وہ بھی دلیل مانگ رہے ہیں ہم رب کو تب مانیں گے اگر دیکھ لیں گے۔ آپ اندازہ کریں ان کے ایمان کا۔ اسی لیے تو نہیں اللہ نے محبوب کو بھی سارے انبیاء رسول سے عظمت میں بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور اسی لیے تو اللہ نے محبوب کی امت کو بھی ساری امتوں سے افضل قرار دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر، اور وہ پیچھے رہ گئے، آپ ذرا جلدی کر کے چلے گئے، جلدی پہنچ گئے۔ اب رب تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ اس کے ساتھ 70 لوگ اور بھی آنے والے ہیں۔ جب اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو رب تعالیٰ نے سوال یہ کیا، قرآن مجید میں ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کس لیے اتنی جلدی آئے؟ قوم پیچھے رہ گئی ہے، تم آگے آگے ہو۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا میں اس لیے ان سے جلدی آیا ہوں، بھاگ کر آیا ہوں، میں تیری طرف زیادہ پہلے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، مولا تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہ ہے کلیم کا مقام، یہ ہے اللہ سے کلام کرنے والے کا مقام۔ انبیاء رسول میں سب سے افضل جو 4 ہیں ان میں یہ شامل ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اگر اللہ کے محبوب کی شان قرآن میں پوچھیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جو میری رضا چاہتے ہیں، میری رضا کے لیے بھاگ کر میری طرف آتے ہیں۔ لیکن میں کون ہوں؟ میں رب یہ کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دیتا جاؤں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات کہتی ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مقام رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات